اللہ سبحانہ وتعالیٰ تمہارے چہروں کو اور تمہارے مال کو نہیں دیکھتے، وہ تمہارے دلوں کو دیکھتے ہیں اور تمہارے اعمال کو دیکھتے ہیں۔ تو جب ہم لوگوں کے سامنے اپنی اپیرنس کو سیٹ رکھتے ہیں تو اللہ رب العالمین جس دل کو دیکھتے ہیں اس دل کو ہمیں صاف اور پاک نہیں کرنا چاہیے۔ حسد انسان کو پہلے، جس کے دل میں ہے نا، وہ پہلے مرتا ہے حسد سے، وہ پہلے ڈیمیج اس کو پہنچاتا ہے حسد، اور دوسرے شخص کو بعد میں نقصان پہنچاتا ہے۔ آپ تہجد پڑھتے ہیں، میں بھی پڑھتا ہوں، آپ قرآن پڑھتے ہیں، میں بھی پڑھتا ہوں، آپ صدقہ کرتے ہیں، میں بھی کرتا ہوں، آپ سارے وہ اعمال جو کرتے ہیں وہ تو میں بھی کرتا ہوں، لیکن وہ کون سی کوالٹی ہے جس کی وجہ سے آپ کو جنت کی بشارت اس دنیا میں مل گئی ہے اور ہمیں نہیں ملی؟ آپ وہ کام کیا کرتے ہیں؟ تو سعد رضی اللہ تعالیٰ نے کیا فرمایا؟ اللہ اکبر، کہتے ہیں میں نے آج تک کسی مسلمان کے خلاف اپنے دل میں گرہ نہیں رکھی، اور جو لوگوں کو معاف کرتے ہیں نا، اللہ رب العالمین نے ان کو غیرت آتی ہے کہ تو انسان ہوتے ہوئے تو لوگوں کو معاف کر رہا ہے، میں رب العالمین رحمان رحیم ہو کے تجھے معاف نہیں کر سکتا؟ چل تجھے معاف کیا۔ تیسرا اصول، اپنے دل کو بغض، عداوت، جیلسی سے پاک کر لیں۔ اف یو وانٹ ٹو لیو اے ونڈرفل لائف نا، اپنے دل کو آپ لوگوں کے خلاف جیلسی سے، ہیٹریٹ سے، حسد سے پاک کر لیں۔ دیکھیں ہم لوگ نا، اب آپ لوگ آئے ہوئے ہیں، ایون میں بھی آیا ہوں، میں نے آنے سے پہلے ایک راؤنڈ نیک کی کیجول ٹی شرٹ پہنی ہوئی تھی، لیکن میں نے آئی واز اباؤٹ ٹو لیو آئی تھاٹ ٹو ویئر اے کالر نیک شرٹ، تاکہ تھوڑا انسان بہت ہی کیجول نہ لگے، ابٹ فارمل لگے۔ تو ہم انسان جب بھی یونیورسٹی جاتے ہیں، کالج جاتے ہیں، جاب انٹرویو پہ جاتے ہیں، وی ڈیکوریٹ آور سیلوز، ہم لوگ بال برش کر کے جاتے ہیں، کوئی اپنے آپ کو پرفیوم لگاتے ہیں لوگوں کو دکھانے کے لیے۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں ان اللہ لا ينظر الى صورکم واموالکم ولکن اللہ ينظر الى قلوبکم واعمالکم۔ اللہ سبحانہ وتعالیٰ تمہارے چہروں کو اور تمہارے مال کو نہیں دیکھتے، وہ تمہارے دلوں کو دیکھتے ہیں اور تمہارے اعمال کو دیکھتے ہیں۔ تو جب ہم لوگوں کے سامنے اپنی اپیرنس کو سیٹ رکھتے ہیں تو اللہ رب العالمین جس دل کو دیکھتے ہیں اس دل کو ہمیں صاف اور پاک نہیں کرنا چاہیے۔ دیکھیے یہ جو دل ہے نا، یہ برتن کی طرح ہے، اور جو اعمال ہیں وہ اس میں فلاورز، روزز کی طرح ہیں۔ اگر یہ برتن ہی میلا اور گندا ہو تو اس میں جتنی بھی خوبصورت چیز سیٹ کر دی جائے، اور یہ ٹوٹا ہوا برتن، یہ ڈیکوریشن پیس ہی ٹوٹا ہوا ہے، اس میں آپ نے جتنے مرضی ایکسپینسو روزز سیٹ کیے ہوئے ہیں، اٹ وونٹ لک گڈ۔ تو جب یہ دل ہی اس میں جیلسی ہو، لوگوں کے خلاف نفرت ہو، تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ تو دل کو دیکھ رہے ہیں نا، وہ ہمیں دل کی بیسس پہ جج کرتے ہیں کہ یہ بندے کا دل کتنا صاف ستھرا ہے۔ بلکہ اللہ کے نبی نے تو یہ حدیث فرمائی، کمال کی حدیث ہے، فرمایا کہ کائنات کا بہترین، سب سے افضل شخص وہ ہے جس میں دو کوالٹیز ہیں، صدوق اللسان و مخموم القلب، زبان کا سچا اور دل کا صاف ستھرا۔ یہ کائنات کا افضل انسان ہے جس کا زبان سچی ہے اور دل صاف اور پاک ہے۔ اور ہمارے دل والیاذ باللہ آج کل تھینکس ٹو سوشل میڈیا، اس کی وجہ سے تو بہت زیادہ جیلسی پھیل گئی ہے، ایک دوسرے کو دیکھ رہے ہیں اور حسد اور نظر بد اور کتنا کچھ لگتا ہے۔ حسد انسان کو پہلے، جس کے دل میں ہے نا، وہ پہلے مرتا ہے حسد سے، وہ پہلے ڈیمیج اس کو پہنچاتا ہے حسد، اور دوسرے شخص کو بعد میں نقصان پہنچاتا ہے۔ کیونکہ جس کے دل میں حسد ہے نا، وہ پہلے ہی اپنے آپ کو کوڑ کے جیلسی کے ساتھ حسد سے اپنے آپ کو مار رہا ہوتا ہے، سائیکولوجیکلی ڈیمیج کرے اپنے آپ کو، فزیکلی ڈیمیج کرے اپنے آپ کو، دوسرے کو تو بعد میں تکلیف پہنچ جائے گا۔ اور کس طرح سے حسد جب دل میں ہوتا ہے نا تو وہ دل تک رہتا نہیں ہے، وہ زبان پہ آتا ہے۔ کبھی آپ نے دیکھا کہ بریانی بنی ہوئی ہے ڈونگے میں اور آپ چمچ ڈال کے نکالیں تو نہاری نکل رہی ہے؟ کبھی ایسا ہوا ہے؟ جو چیز ڈونگے میں ہے برتن سے وہی نکلتی ہے۔ دل برتن کی طرح ہے، تو زبان اس کی چمچ ہے، جو دل میں ہوگا وہ زبان پہ آئے گا۔ اگر انسان ہمیشہ لوگوں کی غیبت برائی کر رہا ہے، اس کا مطلب اس کا دل صاف پاک نہیں ہے، اس کا دل صاف نہیں ہے۔ تو دل میں جو ہے نا وہ زبان پہ الٹیمیٹلی آتا ہے، اور زبان پہ حسد کس طرح سے آتا ہے الٹیمیٹلی؟ تھرو غیبہ، چغلی، برائی کرنا۔ وہ شخص دیکھا ہے، ہی از اے شو آف، کہ وہ اس میں یہ برائی ہے، اس کی بد تعریفیں، کیونکہ اس کا دل میں حسد ہے اس بندے کے لیے۔ تو اپنے دل کو صاف و پاک کر لیں۔ اللہ کے نبی نے کیا فرمایا؟ اللہ اکبر، مسجد نبی میں بیٹھے ہوئے ہیں، صحابہ سامنے بیٹھے ہوئے ہیں، کہتے ہیں میرے صحابہ، مسجد نبی کے دروازے سے جو بھی شخص داخل ہوگا نا وہ جنتی ہے، اللہ نے اس کو جنت کا وعدہ کر دیا۔ تو صحابہ یار امیزڈ کہ یار یہ شخص دنیا میں زندہ ہے،
اور وہ جنت ہی ہے کنفرمڈ. تو دے آر امیزڈ. اور وہ مڑ کے دیکھ رہے ہیں, دیکھا سعد رضی اللہ تعالیٰ داخل ہوئے. اینڈ دے آر امیزڈ, واہ یار ہی از دا مین, کیا کامیاب انسان ہے شخص. اگلے دن دوبارہ میرے صحابہ جو اس مسجد کے دروازے سے داخل ہوگا نا وہ جنتی ہے. اب صحابہ دیکھیں اب آج کون سا شخص ہے. دوبارہ سعد رضی اللہ تعالیٰ داخل ہوئے. تو ایک صحابی نے کہا کہ میں دیکھتا ہوں کہ یہ کرتے کیا ہیں. تو کہا کہ میں آپ کے پاس 3 دن ایز اے گیسٹ رہنا چاہتا ہوں. تو انہوں نے کہا ٹھیک ہے. ساتھ رہے, 3 دن گزارے, اور جب نکلے تو کہا کہ سعد آپ تہجد پڑھتے ہیں میں بھی پڑھتا ہوں, آپ قرآن پڑھتے ہیں میں بھی پڑھتا ہوں, آپ صدقہ کرتے ہیں میں بھی کرتا ہوں, آپ سارے وہ اعمال جو کرتے ہیں وہ تو میں بھی کرتا ہوں, لیکن وہ کون سی کوالٹی ہے جس کی وجہ سے آپ کو جنت کی بشارت اس دنیا میں مل گئی ہے اور ہمیں نہیں ملی؟ آپ وہ کام کیا کرتے ہیں؟ تو سعد رضی اللہ تعالیٰ نے کیا فرمایا؟ اللہ اکبر. کہتے ہیں میں نے آج تک کسی مسلمان کے خلاف اپنے دل میں گرہ نہیں رکھی. گرہ مینز ناٹ. کسی مسلمان کے خلاف میرے دل میں سختی یا اس کے خلاف نفرت نہیں ہے. اور میں جب بھی رات کو سوتا ہوں میں سب کو معاف کر کے سوتا ہوں. اچھا یہ عمل یہ کرنے میں کتنی دیر لگتی ہے ذرا دیکھیں. آپ سو رہے ہیں, یا اللہ سب کو معاف کر, جس نے مجھ پہ ظلم زیادتی کی یا اللہ سب کو معاف کر. اچھا زبان سے بولنا بھی نہیں پڑتا. You don't have to act. This is min اعمال القلوب, from the actions of heart. آپ نے سوچ لیا, آپ کا کام ہو گیا. چھوٹا سا ایکشن ہے, it takes like 5 seconds 4 seconds, لیکن اجر کتنا بڑا ہے, جنت کی بشارت. اللہ رب العالمین کو نا ایسے دل پسند ہے کہ جو لوگوں کو معاف کر دیتے ہیں. اور جو لوگوں کو معاف کرتے ہیں نا, اللہ رب العالمین نے ان کو غیرت آتی ہے کہ تو انسان ہوتے ہوئے تو لوگوں کو معاف کر رہا ہے, میں رب العالمین رحمان رحیم ہو کے تجھے معاف نہیں کر سکتا؟ چل تجھے معاف کیا میں نے. تو اس شخص کو بھی اللہ تعالیٰ معاف کر دیتے ہیں جو شخص لوگوں کو معاف کرتا ہے. تو یہ تیسرا پوائنٹ تھا. اگر آپ زندگی بہترین گزارنا چاہتے ہیں نا تو آپ اپنا دل کو صاف کر لیں.